یہ 28 اکتوبر 1943 کا دن تھا اور دوسری جنگ عظیم کی تباہیاں اپنے عروج پر تھیں۔ ہٹلر کی کشتیوں کی وجہ سے اتحادی افواج بہت پریشان تھی۔ ہٹلر کی بحری قوت کو توڑنے کے لیے آئنسٹائن کے ساتھ مل کر ایک خفیہ تجربہ کیا گیا۔ اس تجربے کا مقصد پورے کے پورے جنگی جہازوں کو اپنی نظروں سے اوجھل کرنا تھا۔ یہ تجربہ جس بحری جہاز پر کیا جانا تھا اس کا نام USS ایلجز تھا، اور یہ بحری جہاز میں موجود فوجیوں کو بالکل نہیں پتہ تھا کہ انہیں اس تجربے کا نشانہ بنایا جائے گا۔ کچھ فاصلے پر سائنسدانوں کی ایک ٹیم دوربین لیے جہازوں کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ تجربے کا آغاز ہوا اور جہازوں کے چاروں طرف الیکٹرک مشینوں کے ذریعے ایک مخصوص فریکوینسی پر الیکٹرو میگنیٹک ویوز پھینکی گئیں اور روشنی کا ایک جھمکا لگا اور جہاز غائب ہو گیا۔ یہ دیکھ کر سائنسدان خوشی سے اچھل پڑے کہ ان کا تجربہ کامیاب ہو گیا، لیکن ان کی یہ خوشی اس وقت ماند پڑ گئی جب جہاز غائب تو ہو گیا لیکن جہاز واپس نہ آیا۔ جب جہاز واپس نہ آیا اس کی وجہ یہ تھی کہ جہاز کی واپسی کے لیے جو سائنٹیفک پروٹوکول ڈیولپ کیا گیا تھا وہ صحیح کام نہیں کر رہا تھا۔ لیکن اچانک جیسے ہی 10 منٹ گزرے جہاز خود بخود ظاہر ہو جاتا ہے، لیکن جہاز پر موجود انسانوں کی حالت قابل رحم تھی۔ آدھے سے زیادہ لوگ جل چکے تھے، کچھ لوگ جہاز کے سٹیل میں زندہ دفن تھے، کچھ لوگ پاگل ہو چکے تھے۔ اس پروجیکٹ کو ٹاپ سیکرٹ قرار دے کر بند کر دیا گیا اور تجربے کا شکار ہونے والے فوجیوں کے لواحقین کو کہا گیا کہ آپ کے رشتہ دار جنگ کے دوران وفات پا گئے ہیں۔ اسی تجربے سے منسلک ایک سائنسدان نے اس راز کو اچانک کھولا اور اس سائنسدان کا نام البیلک تھا۔ اس سائنسدان کا کہنا ہے کہ ہم لوگ اس تجربے کے ذریعے صرف جہاز کو غائب نہیں کرنا چاہتے تھے، بلکہ آئنسٹائن الیکٹرو میگنیٹک ویوز کے ذریعے ٹائم اینڈ سپیس میں ڈسٹورشن پیدا کر کے ٹائم مشین بنانے کی کوشش بھی کر رہا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ ایسی مشین ایجاد کر لی جائے جس کے ذریعے ہم ماضی یا مستقبل میں جا سکیں؟ 1991 میں ایک ریسرچ کے مطابق کوانٹم فزکس کے لوگوں کا کہنا ہے کہ ٹائم مشین بنانا ممکن ہے۔ کیمبرج یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر بوچر کا کہنا ہے کہ ہم لوگ ٹائم اینڈ سپیس میں اگر ایک ورم ہول پیدا کریں تو ہم ماضی یا مستقبل میں دیکھ سکتے ہیں۔ اب آپ کے ذہنوں میں ایک سوال ابھرتا ہوگا کہ ٹائم اینڈ سپیس کیا ہے؟ میں بڑے سادہ لفظوں میں اس کی وضاحت کر دوں کہ جو وقت گزر رہا ہے یا گزر چکا ہے یا مستقبل میں آئے گا اسے ٹائم اینڈ سپیس کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ورم ہول کیا ہے؟ ایسا ٹنل جو ٹائم اینڈ سپیس میں ڈسٹورشن پیدا کر کے گڑبڑ کر کے وجود میں آتا ہے اسے ورم ہول کہتے ہیں۔ اس کو ایک اور آسان طریقے سے سمجھتے ہیں۔ آپ ایک کاغذ لیں، اس کے اوپر والے حصے میں ایک نقطہ لگائیں اور ایک نقطہ اسی کاغذ کے سب سے نیچے والے حصے میں لگائیں۔ جب آپ کاغذ کا جو اوپر والے حصے والا نقطے کی جگہ ہے آپ اس کو 1885 سمجھ لیں اور نیچے والے حصے نقطے کی جگہ کو 2014 سمجھ لیں، تو ان دونوں نقطوں کے درمیان والی جو جگہ ہے اسے ٹائم اینڈ سپیس کہتے ہیں، یعنی وہ وقت جو گزر چکا ہے۔ اب اگر آپ 2018 سے 1885 میں واپس آنا چاہتے ہیں، یعنی فرض کریں نیچے والی جو پوائنٹ تھا اس کا نام آپ 2018 یا 2014 فرض کیا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ 2014 سے 1885 میں واپس جائیں، تو ایک کام کریں، کاغذ کو درمیان سے پکڑ کر فولڈ کر دیں۔ یہ وہ گڑبڑ ہے جسے ٹائم اینڈ سپیس میں پیدا ہونے والی گڑبڑ کہتے ہیں، اور وہ جو درمیان والا شارٹ کٹ راستہ بنے گا اس راستے کو ورم ہول کہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آج بھی کسی خفیہ جگہ پر ٹائم مشین بنانے کے تجربات کیے جا رہے ہوں، لیکن ایسا